بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور امریکہ میں کون سی ایسی نئی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کے لیے ایک امید کا سبب بن سکتی ہیں۔ گرینڈ الائنس بننے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، بنانے کی پاکستان کے اندر اپوزیشن پارٹیوں کو اس پہ کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اور سعودی عرب نے ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ کیا ہے فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے، اس پہ بات ہوگی۔ ایک نئی کتاب ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے۔ لیکن ڈیرن بیٹی جو کہ اس وقت جو پہلے ایک پروگرام بھی ہوسٹ کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کو، انہوں نے انٹرویو بھی کیا ہے، بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹر ہیں۔ آج انور اقبال صاحب نے ان کے بارے میں خبر لکھی ہے ڈان اخبار میں، اور بہت اہم اطلاع دی ہے کہ وہ پبلک ڈپلومیسی کے بن سکتے ہیں جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، اور ان کے لیے البتہ ابھی سینٹ کو جو ہے اپروو کرنا ہے ان کو، اور سینٹ کی اپروول کے بعد وہ باقاعدہ بنیں گے۔ لیکن ڈیرن بیٹی جو ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ بن سکتے ہیں جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں فار ڈپلومیسی، جو ان کے جو ایک عہدہ ہے اور بڑا اہم عہدہ ہے یہ۔ اور اب اگر وہ بن جاتے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح سے عمران خان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو بھی کر رکھا ہے۔ ڈیرن بیٹی جو ہے انہوں نے 3 مہینے پہلے بھی ایک انٹرویو عمران خان صاحب کی فیور میں دیا۔ ان کا جو رشیا کا ٹرپ تھا عمران خان صاحب کا، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی اس انٹرویو کے اندر کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ حملہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے ڈیفینڈ کیا عمران خان صاحب کو، اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ ان کو جیل سے رہا کرنا ہوگا کیونکہ ان کی جو طبیعت ہے یا جو ان کی حالت ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی بہت ہی سمپتھائزرز کے طور پہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اس وقت ڈیرن بیٹی کو، اگر ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے اور ان کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے سینٹ سے، تو یہ ایک اچھی خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بن سکتی ہے آنے والے دنوں کے اندر اگر وہ کوئی ایسی سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا، یہ بہت اہم ہے جاننا۔ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، اور جو ہماری اطلاع ہے امریکہ سے، وہاں پہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، تھنک ٹینکس کے ساتھ وہ مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں کے نوٹیبلز ہیں، جو وہاں پہ جو انفلوئنس کرتے ہیں پالیسیز کو، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں اس وقت جو ہے وہ جاری ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی سے بھی مل رہے ہیں، کانگریس مین سے بھی مل رہے ہیں۔ اس سے پہلے محسن نقوی صاحب گئے تھے، اور محسن نقوی صاحب کی ملاقات کے بعد جو ہے کچھ بہتر وائبز جو تھیں وہ امریکہ سے پاکستان کے لیے بھی آئی تھیں۔ تو ایک طرح سے بلاول بھٹو کا جو دورہ امریکہ ہے، اور اسی دورے کے دوران اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے، یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ ڈیرن بیٹی کا جو پرانا یعنی سابقہ جو ان کا کردار تھا وہ وہی رہے گا، یا ریچرڈ گرینل کی طرح وہ اپنا کردار بدل بھی سکتے ہیں۔ یہ اب دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ وہ کیا سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اگر وہ بن جاتے ہیں، اور کیا ان کی جو آفیشیل حیثیت ہوگی، کیونکہ ڈیرن بیٹی جو ہے وہ کنزرویٹو کہلائے جاتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک جو ریسزم کے حوالے سے ان کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت سارے جو ہے پہلے ان کو وائٹ ہاؤس سے نکالا بھی گیا تھا، لیکن یہ اسپیچ رائٹر بھی تھے ٹرمپ کے، اور دوبارہ پھر یہ پارٹی میں جو ہے وہ ان ہو گئے، اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عہدہ مل سکتا ہے۔ تو یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوگی یہ پاکستان کے لیے کتنی اہم ہوگی، یا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے ریچرڈ گرینل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، یعنی اب تک نہیں ہوا، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ آ جائے، یا پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اپنے تعلقات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اتنے بہتر کر لے، اتنے ڈائریکٹ کر لے، اتنا اہم وہ اپنا کردار کر لے کہ ان کو عمران خان صاحب کی رہائی یا اس کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کے اوپر کوئی ان کو پریشر نہ فیس کرنا پڑے۔ ایک بات جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان جو ہے اس میں بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے، یعنی صدر ٹرمپ نے اپنے آنے سے پہلے ہی ایک سٹیٹمنٹ افغانستان کے حوالے سے دیا تھا کہ وہاں پہ جو طالبان ہیں ان کے پاس بہت اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے امریکی، اور انہوں نے پیسوں کا مطالبہ بھی کیا۔ اب جو ہے وہ جو ایڈ ہے اس کے حوالے سے بھی اہم اقدامات ہو سکتے ہیں۔ اگر ایڈ آنے والے دنوں میں، جس طرح سے کہ US ایڈ جو تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اگر ان کی ایڈ یعنی افغانستان کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے یا وہاں پہ دباؤ ہوتا ہے، تو نیچرلی پاکستان بالکل ایک جڑی ہوئی ریاست ہے، ان کا کردار ایک بہت زیادہ اہم کردار ہو جائے گا، اور اس تناظر میں پاکستان جو ہے وہ لائم لائٹ میں آ سکتا ہے۔ لیکن فی الحال پاکستان لائم لائٹ میں نہیں ہے۔ پاکستان کی ریاست کے ساتھ امریکہ کے جو روابط ہیں
ان کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ریاست سے تعلق بن سکتا ہے. اس دوران اگر ڈیرن بیٹی جو ہیں وہ کوئی اپنا رول پرفارم کر سکتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو کس طرح کا ہوگا یہ بھی دیکھنا بہت زیادہ اہم ہوگا. تو یہ ایک تو خبر تھی جو کہ امریکہ کے حوالے سے آ رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کیا رخ اختیار کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو صدر زرداری جو ہیں وہ بھی چین کے دورے کے اوپر گئے ہیں. 4 دن کا ان کا یہ دورہ ہے، اور اس دورے کو بھی بہت اہمیت دی جا رہی ہے. ایک طرف بلاول اگر امریکہ میں ہیں تو دوسری طرف پریزیڈنٹ زرداری اور ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، محسن نقوی صاحب، یہ سب جو ہیں وہ اس وقت چائنا کے اندر موجود ہیں. آج بھی ایک بہت اہم جو ریسیپشن تھا وہ یعنی چائنیز پریزیڈنٹ کی طرف سے پاکستان کے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو جو ہے وہ دیا گیا. اور اس دورے کی بھی بہت اہمیت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا جو ہے وہ نئی صف بندی کر رہی ہے. جیسے کل سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دے دیا غزہ کے بارے میں اور کہا کہ ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں، اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کے بعد تو بھونچال آ گیا. اس سے پہلے ان کی جو میکسیکو یا کینیڈا کے حوالے سے امریکی صدر کی جو پالیسی تھی یا جو اناؤنسمنٹ تھی، پھر اس کو ان کو روکنا پڑا. اس کے بعد بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ اس وقت اس کو کون ریزسٹ کر سکتا ہے، وہ کون کس طرح سے اس کو لے کے چل سکتا ہے. کیا جو کیمپس بننے ہیں وہ بڑی تیزی سے دنیا کے اندر بنیں گے؟ یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر اس وقت جو ہے پوری دنیا سوچ رہی ہے، اور ظاہر ہے پاکستان بھی دنیا سے الگ نہیں ہے. تو پریزیڈنٹ زرداری کا یہ جو دورہ ہے، اس دورے کے اندر ان کو کیا اچیو ہوگا، وہ کیا بات کریں گے. یہ یاد رہے کہ جو اس سے پہلے سی پیک والا جو تھا، جب پریزیڈنٹ زرداری پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت ان کے دورے میں ہی اس کی جو ابتدائی شکل تھی وہ بنا دی گئی تھی. پھر اس کو کنٹینیو کیا تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے، اور پھر میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے سی پیک کو جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک نئی صف بندی ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ ایک متوازن رول پلے کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس میں سعودی عرب کا کردار بھی بہت اہم ہوگا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہی ڈیفر پیمنٹ کے اوپر پاکستان کو جو ہے وہ آئل فیسیلٹی ملی ہے 1.2 بلین کی. اسی طرح سے ان کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ بھی اس وقت ان کا گروپ بھی پاکستان کے اندر ہے. مختلف سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی وہ بات ہو رہی ہے. ان کے ڈیولپمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. سعودی عرب نے کل جو ہے وہ غزہ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی امریکی صدر کی، اس کے اوپر بھی بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا ہے، اور انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ فلسطین کی ریاست کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور اس سے بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو خطے کے اندر ایک نئی جو جنگ ہے یا نیا جو بیانیہ ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. اور دیکھا جائے تو امریکہ کے جو انویسٹمنٹ ابھی $600 بلین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ پہلے بھی ان کی ملاقات جو تھی وہ سعودی پرنس سے ہوئی تھی یا محمد بن سلمان صاحب سے ہوئی تھی، کیونکہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھی. اس وقت بھی امریکہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کو انویسٹمنٹ یا ان کو جو ہے اس معاملے کے اندر ان کے ساتھ کوآپریشن کو بڑھا رہا ہے. تو اب کیا سعودی عرب کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، جو کہ بہت ہی ایک دیکھا جائے تو فلسطین کی آزاد ریاست کے لیے یا پھر اس خطے کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے ایک بڑا ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے جو کہ انہوں نے دیا ہے. اس سٹیٹمنٹ کے بعد ایک پوری مسلم امہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ سعودی عرب کے اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. اور یہ ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ جب تک کہ آزاد فلسطینی ریاست جو ہے اس کا قیام عمل میں نہیں آتا تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ غزہ کے اندر کوئی اور کنٹرول جو ہے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر اثر پڑے گا جو امریکہ کے صدر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس کے اندر ایک پوری کمپلیٹ پکچر جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور اس میں بھی پاکستان کا جو کردار ہے وہ ایک واحد ایٹمی پاور کی حیثیت سے وہ بہت اہم کردار ہو جاتا ہے. تو کسی صورت بھی جو ہے وہ پاکستان کو ان معاملات سے الگ نہیں سمجھا جا سکتا. تو دیکھنا یہ کہ کیا آگے جا کے ان سارے معاملات کے اوپر بات بنتی ہے. اور ڈیرن بیٹی خاص کر کے اگر واپس آتے ہیں اپنی کابینہ کے اندر یا وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بنتے ہیں فار ڈپلومیسی، تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا بات کر سکتے ہیں، وہ کس طرح کی اپنے اقدامات کر سکتے ہیں، وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اب جب ہم ساری بات کریں تو اس دوران ایک گرینڈ الائنس کی کوشش بھی ہو رہی ہے. کل رات کو اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ رات گئے تک ملاقات ہوئی مختلف لوگوں کی. اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب، محمود اچکزئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ٹی آئی اور اسد کیسر صاحب کے گھر پہ یہ دعوت تھی.
یہ کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے اگر پاکستان کے سیاسی معاملات کو دیکھا جائے تو سب سیاسی جماعتوں کا اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک جگہ پہ بیٹھ جانا، اور ابھی تک کوئی گرینڈ الائنس تو نہیں بنا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کچھ گرینڈ الائنس کی طرف پیش رفت ہو، خاص کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ہم نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ان کے الائنس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہاں تک کہ وہ اس کے لیے وہ قائد حزب اختلاف یعنی اطلاعات ہیں اس بات کی کہ قائد حزب اختلاف کی اگر ان کو پیشکش بھی کرنی پڑتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو وہ اس سے ہچکچائیں گے نہیں۔ اس طرح کی جو ہمیں وائبز ہیں وہ مل رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی طرف سے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک ان کی رہائی کے حوالے سے بھی اور جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو، اور ان کا ایک گرینڈ ایجنڈے کی طرف وہ بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اب کل جو ہے وہ ایک فریش الیکشن کی بات ہوئی ہے، جتنے بھی لوگ ملے آپس میں انہوں نے ایک نئے انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بات کی ہے، اور وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو فریش مینڈیٹ ہے وہ چاہیے، اور انتخابات عام انتخابات کا انعقاد ہو، صاف اور شفاف انتخابات ہوں، اسی طرح سے جو دیگر پالیسیز ہیں جس میں کہ آئینی کردار اداروں کا کیا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، اور یہ ایک گرینڈ ایجنڈا ہے جس کے اوپر ہمیشہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کھڑی رہتی ہیں، اور کافی عرصے سے اسد قیصر صاحب اور عمر ایوب صاحب کافی عرصے سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیولی کام بھی کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی طرف سے اگر کوئی ایسی آشیرواد جو کہ سامنے آ گئی ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور محمود خان اچکزئی تو پہلے سے ہی تحریک تحفظ آئین کے اندر ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر ظاہر ہے کہ یہ جو ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں یہ کہکشاں مکمل نہیں ہوگی اگر دیکھا جائے اس کو اس پیرائے میں لیا جائے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، ان کے پاس جو ہے وہ بیانیہ بھی ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ایک جسے کہنا چاہیے پولیٹیکل وزڈم بھی ہے کہ وہ ساری اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گرینڈ جو الائنس ہے وہ گرینڈ الائنس میں آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ کچھ وکلاء کی سپورٹ بھی مل جائے۔ تاحال تو وکیلوں کی اندر جو تقسیم ہے اس نے جو ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے معاملات تھے، کوئی بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی امید کی کرن جو ہے وہ نہیں جاگ رہی۔ اسی طرح سے صحافیوں کی بھی ایک ریزنٹمنٹ ہے جو کہ پیکا کے حوالے سے ہے، مگر یہ اس کو وقت لگتا ہے اور وقت لگے گا۔ عمران خان صاحب کی رہائی سر دست تو نظر نہیں آتی، لیکن اگر یہ تحریک چلتی ہے اور یہ تحریک آگے بڑھتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی پوائنٹ کے اوپر آ کے حکومت یہ سمجھے کہ عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو نتھیا گلی میں، یا جیسے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ ان کو نتھیا گلی یا خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا جائے، لیکن تاحال وہ ایک محاذ مختلف ہے۔ اور یہ جو گرینڈ الائنس ہے اس کے اندر شامل جو دیگر جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ رہائی سے آگے جا کے آئین کی سربلندی کے حوالے سے، یا پھر جمہوریت کے حوالے سے، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے اور اکٹھے چلا جا سکتا ہے۔ ادروائز صرف ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو، یا پھر یہ کہ جو ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں، یا پھر جو تحریک انصاف کے معاملات ہیں اس کے اوپر یہ سیاسی جماعتیں میرے جو ذرائع بتاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا شاہد عباسی صاحب ہوں، وہ گرینڈ ایجنڈے کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میاں نواز شریف نے بھی کل ان ایکسپیکٹڈلی ایک میٹنگ کی ہے اپنے ایم پی ایز کے ساتھ پنجاب کے، اور یہ ان کی دیکھا جائے تو پہلی پولیٹیکل اپیرنس ہے اب تک 1 سال یعنی ان کی حکومت بننے کے بعد، اور یہ پولیٹیکلی ان کی جو لوگوں کے ساتھ اب رابطے ہیں اور پنجاب کے حوالے سے خاص کر کے وہ اس کو فوکس کیے ہوئے، وہ نیشنل پالیٹکس کے اوپر نہیں آ رہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا جو آگے کردار ہے وہ پولیٹیکلی وہ ایکٹیو ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ چلتے چلتے ایک ذکر کر دیں آپ کو ایک کتاب کا، اور مجھے امید ہے آپ لوگ مطالعہ کرتے ہوں گے، نہیں کرتے تو کرنا چاہیے، مطالعہ ذہن کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ کتاب ہے جی شاہد صدیقی صاحب کی آسماں در آسماں، اور یہ بڑی ہی دلچسپ کتاب ہے، جہلم پبلیکیشنز نے اس کو چھاپا ہے۔ اور اس کتاب کی جو سب سے دلچسپ بات ہے کہ وہ یہ کہ ان تمام فنکاروں کی کہانیاں اس کے اندر شامل ہیں جو کہ کبھی اس حصے کا یعنی انڈو پاک کے اس حصے پاکستان سے ان کا تعلق تھا، اور وہ تقسیم کے بعد ہندوستان چلے گئے، اور پھر انہوں نے وہاں سے ان کی جو پاکستان سے محبت تھی یا اس خطے سے محبت تھی، اپنے آبائی گھروں سے محبت تھی، وہ کبھی ان کے دلوں سے
نہیں نکلی. اس میں بہت دلچسپ کہانیاں ہیں. دلیپ کمار صاحب کی ہے, دیوانند صاحب کی ہے جن کا تعلق شکر گڑھ سے تھا, شیام جو کہ سیالکوٹ سے تھے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو معروف پروڈیوسر ہے راحت کاظمی صاحب کی بیگم ہے ساحرہ کاظمی, وہ ان کی بیٹی ہیں. یہ اس کتاب میں ہی سے ہی مجھے پتہ چلا, اس کے علاوہ جو ہے وہ مجھے شاید نہ پتہ چلتا. اسی طرح سے مختلف جو لوگ ہیں یہاں پہ, خاص کر کے گلزار صاحب ہیں, نثر سے جن کا تعلق ہے, شاعری سے جن کا تعلق ہے, نغمہ نگاری سے جن کا تعلق ہے, ونود کھنہ صاحب وہ بھی یہاں کے ہیں. پھر اسی طرح سے سمندری کے ہمارے جو عظیم فنکار ہیں پرتھوی راج یا راج کپور کے جو والد تھے, وہ سمندری سے ان کا تعلق تھا, فیصل آباد سے. تو اور پھر بعد میں وہ جا کے بسے تھے پشاور میں. تو ایک بڑی دلچسپ یہ کتاب ہے, آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے. یہ اویلیبل ہے سب جگہوں پہ, اور یہی آپ کو بتانا تھا. ہم آپ کے ساتھ کتابوں کا بھی تعارف جو ہے وہ رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.